رحم اللہ مقل سورة الفاتحہ. محمد آل محمد کا بلند السلام. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین والکافرین والمنافقین والمشرکین والحاسدین والظالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الامام الحسنین سیدنا و مولانا ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. عزاداران سید الشہداء موالیان حیدر کرار اور صداران پسر حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور وہ افراد جو جستجوئے حق میں سرگرداں ہیں اور متلاشی حق ہیں. یقیناً ہماری کل کی تمام تر گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. بے توفیق الہی و تائید محمد آل محمد جو بھی مجھے میسر ہوگا وہ میں آپ تک ارسال کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. غم سرکار سید الشہداء ایک ایسا تہذیب کا مرکز ہے جہاں سارے رشتے ایک تسبیح کی شکل اختیار کرتے ہیں اور جہاں سارے مذہب ایک دانے کی طرح پہ وہ دیے جاتے ہیں. اور اسی لیے کوئی کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی. میں نے غالباً پہلی مجلس میں، غالباً تیسری مجلس میں، غالباً اس سے علاوہ بھی میں نے کسی اور مجلس میں کہا ہے. میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں کہ آپ کی محبتیں اور نوازشیں جناب حضرت علی اکبر کے صدقے میں آپ بلاؤ سے محفوظ رہیں، شاد و آباد رہیں. کیونکہ فیس بک سوشل میڈیا جو ہے بڑا سترک ہے، بڑا تیز ہے اور بڑا فاسٹ ہے. جو سترک دیش میں رہنے والے ہیں وہ سترک سمجھ رہے ہیں. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں رہنے والے کو ہندی نہیں آتی تو اسے ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور اگر اسلام میں کسی کو علی نہیں آتا تو اسے اسلام میں رہنے کا حق ہے. اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک سے وفاداری اور حسین سے عزاداری کا بھرپور کام کرتے رہیں. تو کسی نے پتہ نہیں کیوں مجھے چھیڑتے، سمجھ میں نہیں آتا. میرے بچے ہیں، کچھ میرے جوان ہیں، کچھ میرے بڑے ہیں، کچھ میرے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جملہ سنا دو، وہ جملہ سنا دو. میں کہتا ہوں ہر جملہ ہر جگہ نہیں سنایا جاتا، لیکن جب آپ کی ضد ہے تو میں سنا دیتا ہوں. معاف کیجیے گا جو دوسرے ممالک سے ہیں وہ اگر نہیں آتے تو میں اس کا ٹرانسلیٹ بھی کرتا رہوں گا، آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے گا. ہم سے کوئی یہ معلوم کر رہا ہے کہ یہ آپ کیا کرتے ہو. کب مجلس کرتے ہیں تو مجلس کے معنی کیا ہیں؟
देखिए, जिनको मजलिस के माना पता है वो मजलिस में आते नहीं, और जिनको नहीं पता वो मालूम कर रहे हैं। मैंने कहा जी, अरबी जबान का लफ्ज है और इसको उर्दू में कहते हैं एक जगह जमा होना। तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, और वो एक हमारे अदालत के जो है अधिवक्ता भी थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, कहने लगे माननीयवर गुरुजी ये बताइए ये होता क्या है। मैंने कहा कभी कोई ऐसा समझौता हो कि आपस में कुछ हो रहा हो तो बहुत आसानी से बता दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे कल शुक्रवार है और शुक्रवार पे हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, आपसे हमारी विनती है कि आप उसमें आए। मैंने कहा माननीयवर मैं आपके आदेश की जो है उसको पालना करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उपस्थित हो सकूं। तो कहते हैं ठीक है। उन्होंने मेरा बहरहाल इंतजार किया, और जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनके घर एक बहुत भीड़ थी, बहुत सारे मोमिनीन, उनकी जो मोमिनीन हैं उनकी जमात के, वो उनके लोग जो भी हैं वो जमा थे। मैंने देखा कि एक फर्श बिछा हुआ है और उस पर एक सफेद चांदनी है, और उस चांदनी के ऊपर एक छोटी चांदनी है, और उस चांदनी पे एक छोटा गद्दा है, और उस गद्दे पे छोटा सा तकिया है, जिसे हमारी उर्दू जबान में कहते हैं गो तकिया। उस गो तकिए पे एक महाराज जी बैठे हैं जो भगवा कलर का वस्त्र ग्रहण किए हुए हैं, और वो कुछ बोल रहे हैं जो उनकी अपनी संस्कृत की भाषा है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो कहने लगे आज हमारे घर जो है पूजा का और जो है हमारे यहाँ जो है वो प्रार्थना और गीता का आयोजन है। तो मैं बैठ गया, नदी में मैं बैठ गया। तो उन्होंने बाकायदा बहुत देर तक संस्कृत के श्लोक बोले, तो जितनी मेरी संस्कृत है इतनी मैं समझता रहा। जहां मैं नहीं समझा तो मैंने उनसे कहा माननीयवर ये समझ में नहीं आया। तो कहने लगे गुरु जी ही बता सकते हैं, इनका हमें भी नहीं पता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। गुरु जी से बहुत देर तक वार्तालाप हुई, और एक बहुत अच्छा जो कहते हैं कि संस्कारिक रूप से वार्ता हुई, और बहुत आदान प्रदान हुए बहुत सी चीजों का। और उन्होंने फिर कहा अच्छा हम क्षमा चाहते हैं, हमारे पास समय भी नहीं है। तो ठीक है, मैंने कहा जी जैसा आपका आप जाए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझसे क्या पूछ रहे थे उस रोज के, तुम्हारे यहाँ ये क्या हो रहा है। तो कहने लगे हाँ। मैंने कहा आज आपके यहाँ जो हो रहा था इसका मकसद क्या था। क्या कहने, जुमला बहुत छोटा है, पैगाम बहुत बड़ा है। मैंने उनसे पूछा, भाई सराइकी वाला सराइकी में पढ़ लेता है एक आधा जुमला, पंजाबी पंजाबी में पढ़ लेता है, अरबी अरबी में पढ़ लेता है, फारसी। तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको हिंदी का एक जुमला श्लोक सुना दूं। तो उन्होंने कहा कहने की थी वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा आपके यहाँ क्या हो रहा था, इसका मकसद क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो उन्होंने कहा कहने के हमारे पूर्वज महाजन जो हैं, गुरु महाजन जो हैं, वो जब हमारे परिवार के सदस्य एकत्र होते हैं, बालक बालिकाएं स्त्री और पुरुष, तो हमारे गुरु महाजन हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वजों का इतिहास कैसा था। मुझे मालूम नहीं क्या हिंदी में इतने कमजोर है। गौर कीजिएगा कि हमारे परिवार के सदस्य जब एक पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं तो हमारे गुरु महाजन जो आते हैं वो हमारे पूर्वजों का इतिहास बताते हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए कि हमको कैसे जीवन यापन करना चाहिए जी। तो हमारे बच्चे उसको सुनते हैं और उस पर कोशिश करते हैं कि अमल करें। तो मैंने कहा अच्छा जिनके यहाँ कथा नहीं होती उनके बारे में क्या ख्याल है, और खामोश हो जाए, कोई मसला नहीं है। जिनके यहाँ कथा नहीं होती उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि जिनके यहाँ कथा नहीं होती या तो उनके पास उनके पूर्वजों का इतिहास नहीं है, और अगर है तो इतना अश्लील है। पास उनके पूर्वजों का इतिहास नहीं है और है तो इतना अश्लील है कि अपने परिवार के सदस्यों को बताते हुए घृणा करते हैं कि कैसे बताएं कि अब्बा शराब पीते थे, ये कैसे बताएं कि अम्मा बैठ के आ जाती थी, ये कैसे बताएं कि बुध को जुमा होता था, ये कैसे बताएं कि कुरान की मजाक उड़ती थी,
یہ کیسے بتائے کہ سوتے سوتے 2 کی 4 پڑھاتے تھے؟ تو میں نے کہا یہی ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ جن کی ہم نسل سے ہیں یا جن کو ہم مانتے ہیں اتہاس میں ان کے چرتر پر ان کے جیون پر کوئی دھبا نہیں ہے. ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے ظلم کا ساتھ کسی دور میں نہیں دیا. ہم کل بھی مظلوم تھے, ہم آج بھی مظلوم. شاد رہیں, آباد رہیں, اللہ آپ کو اچھا رکھے. میں نے آپ کو یہاں تک کے لیے اس لیے آمادہ کیا چونکہ میری بحث آپ کے ساتھ ہے. کل میرے بھائی نے کسی نے عرض کیا کہ وہ مول صاحب ایک صاحب کہہ رہے تھے کون سی آیت پڑھ رہے ہیں, تو اب جب میں قرآن دکھایا کروں تو آپ زوم کر لیا کریں, ہاں, کیونکہ پھر وہ آپ سے کوئی سوال نہ کرے. کل ہمارا موضوع گفتگو اس بات پر آ کے رک گیا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 11, سخر لکم الشمس والقمر سخر لکم اللیل والنہار سخر نجوم مسخرات بامرہ. دکھا دیا سب کو, دیکھ لیا سب نے, اور زوم کر کے دیکھ لیں, میری انگلی رکھے ہوئے دیکھ لیں. قرآن میں امت کو دکھا رہا ہوں, قرآن پڑھنے والوں کو دکھا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے, میرے یاد ہے میں دکھا آپ کو رہا ہوں. ہاں, کبھی آپ کی سوچے کہ مولانا کی یاد نہیں ہے. سخرا لکم الشمس, ہم نے ان کے لیے سورج کو غلام بنایا. کس کو غلام بنایا؟ ہم نے ان کے لیے کس کو غلام بنایا؟ ہم نے ان کے لیے کس کو غلام بنایا؟ میرے ساتھ بولو گے تو سن پاؤ گے. ہم نے کیا بنایا؟ سورج کو غلام بنایا. ہم نے کیا بنایا؟ چاند کو غلام بنایا. ہم نے کیا بنایا؟ رات کو غلام بنایا. ہم نے کیا بنایا؟ دن کو غلام بنایا. ہم نے کیا بنایا؟ ستاروں کو غلام بنایا. ہم نے کیا بنایا؟ بہتے ہوئے دریا کو غلام بنایا. ان سوات کو امت تلاش کر کے لائے جن کا چاند غلام, جن کا سورج غلام, جن کے ستارے غلام, نہیں غور کیا, جن کا دن غلام, جن کے بہتے ہوئے دریا غلام. اب سنو گے جملہ, پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. خطبہ افتخاریہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, اور نہیں کیا, میں وہ ہوں. کتاب کا نام سن لیجیے گا, مشارق الانوار الیقین. یہ دیکھیے گا, اس کو کر لیجیے گا, فی حقائق اسرار امیر المومنین. اس کی تعریف کرتا ہے حافظ رجب بن محمد بن رجب برسی الہلی. جو آپ کے علاوہ سننا ہے وہ دیکھ لیں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کیا ہے؟ چاند غلام, سورج غلام, ستارے غلام, دن غلام, رات غلام, بہتے ہوئے دریا غلام. مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو سورج سے باتیں کرتا ہوں. نہیں غور کیا آپ نے, کس سے باتیں کرتے ہیں؟ کر کے دکھاؤ کوئی کائنات میں سورما ہو. چاند سے کوئی بھی بات کر لے, ٹھنڈے کو کوئی بھی دھمکا لے, گرم کو دھمکا کے دکھا تو پتا چلے. غور نہیں کر رہے, غور نہیں کر رہے. مولا فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جو سورج سے باتیں کرتا ہوں. سورج سے باتیں وہی کر سکتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. کائنات میں کوئی ایسا مرد پیدا نہیں ہوا جو سورج میں آنکھیں ڈال دے. یہ بھی شرف علی کو حاصل ہے. مولا فرماتے ہیں میں آگ ہوں ان کے لیے جو جہنم میں جانے والا. پوچھو, ہم سے پوچھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا.
مولا کتاب کون ہے؟ کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب وہ کتاب۔ شک اس میں کیا جاتا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کو کوئی پروف نہ کر سکے۔ مولا فرماتے ہیں کوئی ہے دنیا میں ایسا کہ مجھ سے سوال کرے اور بغیر جواب لیے چلا جائے؟ میں ہی تو وہ ہوں جو کوفے کے ممبر سے باعلان طبق خطاب کر کے کہتا ہوں ہاں پوچھنا ہو جو پوچھنا ہو پوچھ لو، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ پوری تاریخیں اٹھا کر دیکھنا، قرآن میں 3 بار ذکر نہیں ہوا جو پوچھنا ہو پوچھ لو، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، بلکہ قرآن میں 2 ہی آیتیں آئی ہے۔ کیا آیت آئی ہے؟ والراسخون فی العلم، سوال کرو ان سے جو علم میں راسخ ہے، سوال کرو ان سے جو علم میں راسخ ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں ہی وہ علم ہوں جو لوح محفوظ میں ہوں، میں ہی وہ علم ہوں جو ذہنوں میں ہوں، میں ہی وہ علم ہوں جو کتابوں میں ہوں، میں ہی وہ علم ہوں جو دریا کی روانی میں ہوں، میں ہی وہ علم ہوں جو اشعار میں ہوں، میں ہی وہ علم ہوں جو اقلام میں ہوں، میں ہی وہ علم ہوں جو تہذیب میں ہوں۔ کیا مسلمانوں تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کمینے چور اچک کے دروازہ چھوڑ کے آتے ہیں، شریف دروازے سے آتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو، زوم کر لو، کل کوئی پوچھے تو مجھے بتانا۔ میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آگے آیت آتی ہے ھدی للمتقین، کیا کہتے ہیں؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کہا ہے تقوی آگ سے بچاتا ہے، میں وہ ہوں جو آگ سے بچاتا ہوں۔ ہائے اللہ، میری ولایت ہے جو آگ سے بچا سکتی ہے۔ اور فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا کہ غیب سے مراد یہاں یوم رجعت ہے، یوم قیامہ ہے، یوم قائم آل محمد ہے، اور وہ ہم ہیں۔ صلوات بھیجے محمد یقیمون الصلاۃ، جس کو آپ نماز کہتے ہو وہ ہم ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، سورہ انفال کہا ہے صلاۃ حقیقت کیا ہے؟ حب علی صلوات اللہ، علی کی محبت اللہ کی نماز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تو آگے بہت کچھ فرما رہے ہیں اگر تم برداشت کر سکو۔ علی کے فضائل تو کنویں سے برداشت نہیں ہوئے، علی کے فضائل تو سلمان سے برداشت نہیں ہوئے، علی کے فضائل تو مقداد سے برداشت نہیں ہوئے، علی کے فضائل تو میثم سے برداشت نہیں ہوئے۔ میثم نے یہی تو کہا تھا یزید کے آرٹیفیشل فادر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید، اس سے اچھا جملہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیں۔ یزید کے آرٹیفیشل فادر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی لعنت ہو اگر میں کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ کے رسول کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، یا اور بات ہے کہ انگلش میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا علی اور اولاد علی کے مقابلے پہ وہ آئے گا جس کی ماں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یزید کا آرٹیفیشل فادر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتے ہیں تیری اوقات کیا ہے کہ تو تلوار نہ چلائے؟ کہا تو اتنے یقین کے ساتھ کہہ کیوں رہا ہے؟ کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو یقین اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، قرآن اہل بیت ہیں،
اہل بیت قرآن ہے لیکن مسلمان ماننے کو تیار نہیں. پھر قرآن کی آیت پڑھو اگر اجازت ہو. سورہ رعد آیت نمبر 81 ارشاد ہوا لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. اہل بیت کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ ختم ہو گئی بات. ایک قرآن اہل بیت ایک اہل بیت قرآن ہے. کبھی کبھی ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کتنے کیسے بچے اپنی وراثت کو نہیں سمجھ پا رہے تو دوسرے کی دولت کو کیا کہنے والا. میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے سورہ رعد لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. قرآن کی صفت یہ ہے, قرآن کا کمال یہ ہے, قرآن کا عروج یہ ہے, قرآن کی رفت یہ ہے, قرآن کی بلندی یہ ہے, قرآن کا مقام یہ ہے, قرآن کی پاور یہ ہے. میں امت سے پوچھ رہا ہوں جہاں کہیں غلط پڑھو تو بتا دینا ورنہ روز محشر آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. جان پوچھ کے اگر خاموش بیٹھے رہے. پھر سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال. قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کو چلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چلا کے دکھاؤ. تو قرآن پڑھتے ہو نا, چلا کے دکھاؤ. نہیں چلا سکتے تو پھر ان کو بلاؤ تو چلائے. قرآن کہہ رہا لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. قرآن کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. قرآن کہہ رہا ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. قرآن کہہ رہا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قرآن کہہ رہا ہے يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو الذی. دیکھیں بڑی قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن سے پوچھو, قرآن بتائے گا بستر پہ سویا کون ہے, قرآن بتائے گا اٹھایا کون ہے, قرآن بتائے گا روٹی کس نے کھلائی, قرآن بتائے گا دریا پہ کس کا قبضہ, قرآن بتائے گا رسول کا وسیع کون, قرآن بتائے گا داماد رسول کون, قرآن بتائے گا نواسہ رسول کو. ارے آپ اسے موبائل پہ مت لے جانا. اگر پورا شجرہ قرآن سے کویت کے اندر نہ پڑھ کے جاؤں تو میری خطابت پہ لعنت, اور اگر تم دماغ سے نہ سنو تو تمہاری سماعت پہ لعنت. حلیم مولا, حلیم مولا, حلیم مولا, حلیم مولا, کھا کر مردہ مولا, حلیم مولا. سمجھ گئے؟ سلامت رہے. قرآن کہہ رہا لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال. پوری کائنات کے قرآن پڑھنے والوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, جاؤ کسی پہاڑ پر حکومت کا ساتھ دو. ان پہ جیسی بھی چلائی جاتی ہے, مزدور لگائے جاتے ہیں. ارے قرآن کی آیت رکھ دو, پہاڑ چل جائیں گے. کوئی سا پہاڑ کہیں رکھ دو, کوئی سا کہیں رکھ دو. کا مولانا قرآن کی آیت ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتی. قرآن کی دوسری آیت سنیں لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض. قرآن کی دوسری کمال یہ ہے کہ یہ زمین کی مسافت کو کم کرتا ہے. میں نے کہا ہوائی جہاز بند کر دو, پانی کے جہاز بند کر دو, قرآن کی آیت پڑھو. کویت سے مظفر نگر 5 منٹ میں آ جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے زمین کی مسافت کو کم کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور کلم بہ الموتى. تیسری صفت قرآن بتا رہا ہے کہ یہ مردوں کو زندگی دینے کی توفیق رکھتا ہے. اب کسی کا کوئی نہیں مرے گا. تم قرآن پڑھ کے دیکھو, اب سمجھ میں نہیں آیا یا
تو اس قبیلے کو تلاش کرو جو مرتا نہیں ہے، یا اس کو تلاش کرو جو پہاڑ چلا سکے، یا اس مجھے محبت میں داد نہ دینا، محبت میں داد دو گے تو میرا نقصان ہوگا۔ میں سوچوں گا کہ میں نے جملہ بہت اچھا پڑھا، نہیں، جب آپ کا دل و دماغ مطمئن ہو جائے پھر میری ماں کے حق میں دعا کر کے مجھے داد دینا، پھر میرا قرض ہوگا آپ کے اوپر اگر سمجھنے کے بعد نہیں دو گے۔ قرآن کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا چلاتا ہے قرآن؟ ارے کیا چلاتا ہے قرآن؟ کسی تاریخ سے بتاؤں کہ قرآن سے بتاؤں کون سا چلانے والا؟ کہیں سے بتاؤں؟ قرآن سے۔ سلامت رہے، یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے قرآن سے، ابا یہی کہتے تھے قرآن قرآن قرآن، لیکن میرے ابا نہیں کہتے، میرے ابا تو کہہ گئے تھے بیٹے بغیر ان کے قرآن نہ چھوڑے گا، ورنہ اندھا ہو جائے گا بیٹا، آپریشن بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اندھے میں اندھیرے کو بڑی دور کی سوجھی، سورہ رحمان پڑا ہو کی سوجھی۔ یہ بچپن کے شعر سنے ہوئے جو یاد آ جاتے ہیں۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ پہاڑوں کو چلاتا ہے قرآن۔ کس کو چلاتا ہے؟ اے قرآن بتا کہاں چلاتا ہے پہاڑوں کو، اور کس کو چلاتا ہے، اور کون تجھے چلاتا ہے بتا۔ آواز آ رہی ہے، سنو، آئی آپ کو؟ نہیں آئی، میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61، ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم، جن کے دماغوں تک بات پہنچ گئی ان کی سماعتوں کو سلام۔ قرآن کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول، جب آپ کے پاس علم آ جائے تو تم ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر سے عورت کو نہ نکالو، وہی کہہ رہا ہے کہ لے کے آؤ، وہی کہہ رہا ہے لے کر آؤ، کیونکہ آج معاملہ تلوار کا نہیں ہے۔ مباہلے میں تلوار کا معاملہ تھا، یہ سارے کھڑے ہو گئے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، خالی پھیکی میں میاں مٹھی ملنے والے بہت بن جاتے ہیں۔ یہ کام تو میں نے کرایا، تو بتانا نہیں چاہتا میں، یہ تو مسجد میں نے بنوائی نہیں ہے، ورنہ یہاں تو زمین تو مسجد تھی، لیکن میں بتانا نہیں چاہتا، بتانا نہیں چاہتا، اور 355 کو سنا بھی چاہیے، لیکن سب کو پتا کہ اس کا کام ہی یہ ہے، خالی پھیکی پھینکنا۔ آج سارے کھڑے ہیں رسول کے دروازے پر، جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا نماز کے بعد کل جنگ ہوگی، نہ اس میں تلوار جائے گی، نہ نیزہ جائے گا، نہ خنجر جائے گا، ہاں مزے آ گئے، اب تو ایوارڈ مل جائے گا تاریخ میں، ہم نے یہ جنگ جیتی۔ جیسے ہی صبح کے ٹائم آتی کرتے ہوئے کہہ لیں گے ہم بھی جائیں، کہا کیوں یا رسول اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے جنگ ہے، کہا جنگ ہے لیکن اس نے شرط لگا دی، لیکن شرط کیا لگائی، کہا یہ سچوں کی جنگ ہے۔ سچوں کی جنگ، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ اب نہیں بولتے، پہلے تو بولے ہو۔ اس میں شرط لگائی جو کبھی جھوٹ نہ بولے ہوں اور جو کبھی جھوٹ نہ بولیں گے۔ ہائے اللہ، ہائے اللہ۔ میرا موضوع اصل میں اس لیے بکھر جاتا ہے، یا تو میرے پاس کچھ زیادہ مطالعہ ہے یا پھر میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں، دونوں باتوں میں سے ایک بات ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کس موضوع پہ بات تو وہی پوری ہو جائے پہلے۔ قرآن کی آیت ہے ابناءنا
وابناء. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو رسول کے تو بیٹے ہیں نہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ رسول کے بیٹے نہیں ہیں. ایک دو جملے ہیں قرآن کے اندر آیت میں، ایک ہے عطا اور ایک ہے جزا. سورہ نور کی 28 نمبر کی آیت میں، غالباً یہ سورہ حدید کی 28 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. وہ کہہ رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان، صاحبان تقویٰ ہیں اور جو میرے رسول پر ثابت قدم رہے. پتہ نہیں یہ بات پہنچا پایا کہ نہیں؟ ثابت قدم نہیں غور کیا. صاحبان ایمان، صاحبان تقویٰ. اب پھر گنجائش رہ گئی، پھر کہہ رہا ہے اللہ جو میرے رسول پر ایمان لائے اور ثابت قدم رہے. تو پتہ چلا اللہ پر ایمان لانا اور ہے اور متقی بننا اور ہے. رسول پر ایمان لانا مشکل ہے اور ثابت قدم رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے. دلیل کیا ہے؟ ہم تو مومن ہیں، میں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. واہ، نماز پڑھتے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمارے تو دادا نے بھی دیکھی مسجد. ہمارے تو بیل چلے گئے تھے ایک دن مسجد میں، ابا اٹھا کے لیا ہے. پگلو کبھی ہم نہیں آئے، تم کیوں آتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو کیا؟ نہیں، کیا مطلب ہے؟ مومن تو بہت سارے مل رہے ہیں. یہاں شرط لگا دی جو میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے گا، ادھر ادھر نہ بھاگتا ہو، جو ثابت قدم رہے. یؤتیکم کفلین. اب تو مجھے ابھی زیادہ دیر سے سمجھانے کی ضرورت نہیں. کفلین یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے. یؤتیکم کفلین، ہم اس کو دو عطا کریں گے. کیا عطا کریں گے؟ یہاں ہمارے علماء نے جو ہے، مولانا فرمان صاحب نے بھی، علامہ فرمان صاحب نے بھی، علامہ مقبول صاحب نے بھی اور علامہ ذیشان صاحب نے بھی ایک دم بالکل صاف طریقے سے ایک دم واضح نہیں کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے. لکھا، نتیجہ لکھا، لیکن بعد میں لکھا. احتیاط برتی ان لوگوں نے، اتحاد کی بنیاد پر احتیاط برتی. لیکن جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ یہاں کفلین سے مراد نہ مکہ مدینہ ہے، نہ زمین آسمان ہے، نہ چاند سورج ہے، بلکہ یہاں کفلین سے مراد حسنین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ شجرہ سنا کے جاؤں گا، آپ سننے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں بھائی؟ اور شجرے سے وہی لوگ ڈرتے جن کی آپ کچھ لڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہو. اور فرمایا اپنے جب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو کہے کہ لفظ استعمال ہوا عطا، اسے یہ روک دو بھی آیت. دوسری جگہ قرآن میں پھر کہہ رہا ہے سورہ دہر میں اللہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. سورہ دہر نوٹ کر لیں. وَجَزَاهُمْ جزا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ہم نے سیدہ کو جزا میں جنت دی اور حریر جنت. حریر سمجھتے ہو نا، کویت میں رہتے ہو، حریر ڈگ روشن، اثاثہ جنت دیا. فاطمہ کو باپ کی وجہ سے جنت نہیں ملی. کبھی امت اس خوش فہمی میں رہے کہ باپ کی وجہ سے جنت ملی ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. سیدہ جو آپ نے روزے رکھے اور میرے مسکینوں کو کھانا دیا ہے نا، میں نے اس کی جزا میں آپ کو جنت دی ہے. اور جزائے جنت میں پوری جنت نہیں دی، بلکہ جتنا اثاثہ تھا سب دے دیا. اب کوئی تیری اجازت بغیر نہ کوئی کسی چیز کو چھیڑ سکتا، نہ جا سکتا، نہ رک سکتا، نہ بیٹھ سکتا. سمجھ رہے ہو جزا کا مطلب کیا ہے؟ جزا الگ ہے، عطا الگ ہے. جزا کہتے ہیں محنت منا. اگر کوئی پورا 10 گھنٹے مجھ سے کام کرائے اور مجھے کہے لیجیے مولانا 10 دینار پکڑیے گا، تو اب آپ کسی کے باپ میں ہمت نہیں جو وہ مجھ سے لے لے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے جزا. جزا دے کے لی نہیں جاتی. اللہ نے فاطمہ کو جنت خیرات میں نہیں دی ہے، جزا میں دی ہے، جزا میں دی ہے، جزا میں دی ہے. جزا دے کے لی نہیں جاتی. دوسرا لفظ ہے عطا. عطا کے معنی ہے خوشی کے وقت دے دینا،
آپ میرے سے خوش ہو؟ میرے سے خوش ہو؟ دے دو 10 لاکھ. مولانا میں آپ کی وجہ سے خوش ہوں, 10 لاکھ کی وجہ سے نہیں. ہاں آپ نے کہہ دیا تو میں نے کہہ دیا خوش ہوں. عطا کے معنی ہے خوشی کے وقت دینا اور ضرورت کے وقت مانگ لینا. جیسے کہ میرے بھائیوں نے میرے پاس, میری انگوٹھی ایئرپورٹ پر رہ گئی تھی تو میرے بھائیوں نے مجھے انگوٹھی لا کے دی, گھڑی رہ گئی تھی تو گھڑی لا کے دی, کوئی چیز رہ گئی تھی تو لا دی. اب اسی طرح اگر یہ مجھے گاڑی دے کے بھیجے کویت سے, فرض کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مولا پتہ نہیں کس کو کیا دے دے, پروردگار ان کے رزق میں صحت میں برکت عطا فرمائے. ایسی باتوں پہ اس لیے مذاق اڑاتے ہو نا کہ ابھی آپ کو دینے کی عادت پڑی ہی نہیں, جب عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. غور کر رہے ہیں آپ, جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عطا کے معنی ہے دینا, خوشی کے وقت, ضرورت کے وقت دینا. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یوتیکم, عطا سے بنا یوتی, میں ان کو 2 بیٹے عطا کروں گا. علامہ فخر الدین رازی اہل سنت کے مستند اور معتبر عالم اپنی تفسیر کتاب در منصور میں لکھتے ہیں کہ یہاں کفلین سے مراد حسنین ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور کیا, اور یہ کب کہہ رہا ہے اللہ؟ جو میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے گا میں اس سے خوش ہو کے اسے 2 بیٹے دوں گا. ہاں بچے تو بہت لوگوں کے تھے لیکن اللہ نے تسنیہ کا سیگا لگا دیا. تسنیہ کا کمال یہ ہے کہ جس میں دونوں چیزیں برابر ہو, نہ کوئی کم ہو نہ کوئی زیادہ ہو. اب بہت سے باپ نے اپنے بچوں کو اٹھایا, میرے بچوں کا نام آیا, کہا اس میں تو فرق تو دیکھ کتنا ہے, اس کا چہرہ کالا, اس کا گورا, اس کا کپڑا, اس کا چھوٹا. ایسے بچے تلاش کر کے لاؤ جو ہر اعتبار سے برابر ہو, ماں باپ کی طرف سے بھی, ددیال کی طرف سے بھی, ننیال کی طرف سے بھی, علم کی طرف سے بھی, شجاعت کی طرف سے بھی, تقوی کی طرف سے بھی, پرہیزگاری کی طرف سے بھی. تو حسنین کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو برابر ہو. پھر جملہ سن کے جائے, اللہ خوشی کے وقت دیتا ہے, اسے کہتے ہیں عطا. آپ نے مجھے گاڑی دی, فرض کر لو خدا کرے کہ دے دے, آپ نے مجھے گاڑی دی. کمال یہ دیکھو کہ میں دینے کی دعا نہیں مانگ رہا ہوں, میں مانگنے کی دعا مانگ رہا ہوں. آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ میں سب کو گاڑی دوں. اللہ پتہ نہیں کس کی سن لے. اور کیا آپ آئے نہیں 2 سال, آپ نے آنے کے بعد کہا مولانا سلام علیکم, خیریت ہے, کیسے آنا ہوا جناب؟ ارے بس آ گئے تھے, بہت جلدی میں آئے تھے. وہ مولانا صاحب اصل میں جو ہماری گاڑی تھی نا وہ بچوں نے فروخت کر لی اور ہمیں چونکہ جو ہے وہ درگاہ جانا ہے. اگر آپ مناسب, شریف لوگوں کا لہجہ بتا رہا ہوں, اگر آپ مناسب سمجھو اور گاڑی ہو تو برائے کرم دے دیجیے. اگر میں صاحب ظرف ہوں تو میرا لہجہ سنیے گا کیا. ارے جناب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ آپ ہی کا دیا ہوا دیا ہے. اب میں اپنے ڈرائیور سے کہوں گا سنو تیر نہ ڈلوانا, سنو ٹول ٹیکس نہ دلوانا ان سے, یہ انہی کی دی ہوئی گاڑی ہے جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. پوری درگاہ کی زیارت کری, گھر واپس چلے گئے. ارے نہیں مالک صاحب نے منع کیا تھا, تیل نہ ڈلوانا, پیسے نہ مانگنا, پانی کی بوتل لے کے رکھنا, سگریٹ پیتے تو سگریٹ لے لینا, ان کا خیال رکھنا, انہی کا دیا ہوا عطیہ ہے یہ. نہیں غور کر رہے آپ میری بات کے اوپر, کیونکہ عطیہ کے معنی ہی یہ ہے خوشی کے وقت دینا, ضرورت کے وقت مانگ لینا. خوشی کے وقت دینا, ضرورت کے وقت مانگ لینا. سورہ آل عمران کی 61 آیت میں یہی تو ارشاد ہو رہا ہے, ابناءنا و ابناکم, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس تو بیٹے نہیں ہے. میں کہوں گا اللہ کے رسول مصلی بچھاؤ اور دعا مانگ, پروردگارا جب تو اسماعیل کی جگہ دمبا دے سکتا ہے, تو جب تو اسماعیل کی جگہ دمبا دے سکتا ہے تو مجھے بیٹے نازل کر دے. جب تو آدم کو عزت دے سکتا ہے تو مجھے بیٹے نازل کر دے. اللہ کہے گا محمد مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے, میں نے تم سے پہلے ہی عطا کر رکھے ہیں, ذرا دروازے پہ جا کر مانگو. نبی فاطمہ کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں فاطمہ بیٹی آج بیٹوں کی ضرورت ہے. صاحب عزت خاندان تھا, پلٹ کے کہا یہ اللہ کا عطیہ ہے, حسنین ہی نہیں ہم بھی تیار ہے, بابا بھی تیار ہے.
سلامت رہیں. لگاؤ فتویٰ. رسول مانگ رہے ہیں در زہرا پر. اللہ نے زہرا کے دروازے پر رسول سے مانگ کر بتا دیا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے کسی کے دروازے پر مانگنا، اور شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے دروازہ سیدہ پہ نہ مانگنا. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں. ابناکم. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو انا قرآن سیرت بہ الجبال. قرآن کہہ رہا ہے پہاڑوں کو چلاتے ہیں. ابنانا و ابناکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم. ابھی مباہلے میں گئے ہیں. جاؤ جو جملہ سنا کے جا رہا ہوں نا، جو جملہ سنا کے جا رہا ہوں، اگر کسی خطیب سے سنا ہو تو بتانا ضرور تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. علماء نجران نے دیکھتے ہی کیا کہا میدان میں؟ لڑنا مت، خاموش بیٹھ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گے. قرآن کا کمال ہے پہاڑ چلانا، آل محمد کا کمال ہے دیکھ کے پہاڑ چل کے آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت ہو گیا. سن رہے آصف میاں، یہ ہے قرآن. سلامت رہیں. قرآن مثل آئینہ اگر روبرو کرے، قرآن مثل آئینہ اگر روبرو کرے، الفاظ کو زبان ملے تو گفتگو کرے. اس سے نہ اہل بیت کی پاکیزگی کو پوچھ. ارے دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو. یہ بتائیں گے قرآن کیا ہے، یہ بتائیں گے قرآن کیا ہے. قرآن نے پہلی منزل پہ آ کر کیا کہا؟ لو انا قرآن سیرت بہ الجبال. قرآن کا کمال یہ ہے کہ پہاڑ چلاتا ہے. آل محمد کا کمال یہ ہے کہ انہیں دیکھ کے پہاڑ چل کے آتے ہیں. ہے غور کیا؟ علماء نجران نے کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا؟ لاؤ شاعری میں لاؤ کیا دیکھا تھا. لگاؤ مصرع، لگاؤ تزوین، بحر اخبار میں لگاؤ. اس نے تعلیل بناؤ، استغراق میں لاؤ، لام استغراق استعمال کرو، لگاؤ. آپ کرے بات. کیا دیکھا تھا نجران نے جو یہ کہہ رہا ہے میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں؟ اگر یہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دے، کیا انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے علی کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے حسنین کو نہیں دیکھا تھا؟ فاطمہ کو تو دیکھا ہی نہیں، نہ ان کے دیکھنے کی صلاحیت تھی. سیدہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو پھر ایسا کیا تھا جو علماء نجران نے پیڑوں پہ سے آواز دے کر کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان سے لڑا جائے. یہ وہ شخصیات ہے اگر پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر انہیں سلام کرنے آئیں گے. پہاڑ ان کو چھوڑ کر کیا دیکھا تھا؟ نجران کے علماء نے دیکھا جب اہل بیت آئے نہیں تھے تو سورج ادھر تھا، جب اہل بیت آئے تو سورج ان کے پیچھے تھا. اور نہیں کیا ان کا چاند کھلا، ان کا سورج کھلا، ان کا ستارہ. یہی تو کہہ رہا ہوں. بلند کر کے محمد وآل محمد. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى. وقت نہیں رہتا میرے پاس میرے دوستو، میں تو آپ کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کے آیا ہوں.
قرآن کہہ رہا ہے کیا کیا کروں، کس کس آیت پہ بات کروں، کہاں ثبوت دوں؟ 1400 سال سے سارے ثبوت ہمارے محمد کے چاہنے والے دے رہے ہیں. خاک شفا کا ثبوت ہم نے دیا، گریا کا ثبوت ہم نے دیا، ماتم کا ثبوت ہم نے دیا، تعزیہ کا ثبوت ہم نے دیا، تابوت کا ثبوت ہم نے دیا. غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ مجلس کا ثبوت ہم نے دیا، تبرک کا ثبوت ہم نے دیا، اور قرآن سے دیا. ابھی میں زندہ ہوں اور یہی ہوں. جس کو جو مسئلہ قرآن سے پوچھنا ہو آئیے، میں علماء کی جوتیوں کو سیدھا کرنے والا ہوں. میں عالم نہیں ہوں، لیکن میرے مولا کا فیض ہے، جناب غازی کا صدقہ ہے. پتہ نہیں کس غریب عزادار نے مجھے رو کر مسائل میں دعا دے رکھی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ لو، میں بتاؤں گا. علی تک پہنچنا تمہاری اوقات کہاں ہے؟ ارے تم تو خمینی تک نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے، تم تو سستانی تک نہیں پہنچ سکتے. تمہاری اوقات و بساط سے اللہ نے وہ چیزیں سلب کر لی ہیں جو تم مقابلے پہ لے کے آنا چاہتے ہو. میں نے ایک مجلس میں جوگی رام پورے کی درگاہ کے مجلس میں ایک جملہ کہا تھا اپنی قوم کے جوانوں سے. میں نے کہا تھا اپنی قوم کے جوانوں سے کہ 2 چیزوں سے کبھی دور نہ ہو جانا. ارے زندگی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہاتھ میں قلم ہو، گھر پہ علم ہو. پتا نہیں، ہاں میں نے کہا تھا کہ ہاتھ میں قلم. زندہ باد، زندہ باد. دیکھیے ایک صاحب کی ایک شعر کی گزارش ہے، اس کا ایک مصرع مجھے یاد نہیں ہے لیکن سنا دوں کیونکہ ان کی کل بھی حکم تھا اور آج بھی حکم ہے. میرے بڑے بھائی ہیں. پیاس میں تسنیم کو جس نے سمویا وہ حسین. بس میں شعر سنیں. پیاس میں تسنیم کو جس نے سمویا وہ، خدا کرے تسنیم سمجھ میں آ جائے تو میں آگے چلوں. پیاس کو تسنیم میں جس نے سمویا وہ حسین. اسی مصرے پہ 1 گھنٹہ گفتگو کر سکتے ہیں. سلامت رہے. پیاس میں تسنیم کو جس نے سمویا وہ حسین، نہر پر جس نے وفا کا پھول بویا. پیاس میں تسنیم کو جس نے سمویا وہ حسین، نہر پر جس نے وفا کا پھول بویا وہ. اس مصرے پہ اگر تمہارے ظرف اتنے بلند ہے خدا کی قسم تو یہ مصرع پورے شاشرہ محرم کا تبرک آخر ہے جو سنانے جا رہا ہوں. جملہ سنیں، اپنے ذہن اور ضمیر کو تیز ترار کیفیت میں رکھ کے سنیں. سنیں ندیم بھائی. پیاس میں تسنیم کو جس نے سمویا وہ حسین، نہر پر جس نے وفا کا پھول بویا وہ حسین، جو 72 بار رو کر بھی نہ رویا. جو 72 بار رو کر بھی نہ رویا وہ حسین ہر زمانے میں خدا کا آخری قانون ہے. مہندیوں کی سرخیوں میں اب بھی اس کا خون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی 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 علی. قلم اور علم سے کبھی دور نہ ہونا. جب بھی دور ہوگے ذلتیں حصے میں آئیں گی. اپنا قلم مضبوط رکھو. سلامت رہے. پیاس میں تسنیم کو جس نے سمویا وہ حسین، پیاس میں تسنیم کو جس نے سمویا وہ حسین. ہاں قسم خدا کی قیامت کا مصرع ہے. پیاس کو تسنیم میں جس نے سمویا وہ حسین، نہر پر جس نے وفا کا پھول بویا، جو 72 بار رو کر بھی نہ رویا. ہر زمانے میں خدا کا آخری قانون ہے، مہندیوں کی سرخیوں میں اب بھی اس کا خون ہے.
میں پڑھتا نہیں، عباس صاحب میں معافی مانگ چکا تھا آپ سے کہ میں شاعری نہیں کروں ممبر سے، لیکن میرے بڑے بھائی کا حکم تھا اور آپ کی محبت ہے، میں نے اس لیے سنا دیا. پیاس کو تسلیم میں جس نے کلام اور علم، کلام اور علم دونوں سے دوستی برابر رکھنا. اگر ہٹ گئے تو ذلت محسوس کرو گے. کلام دونوں کی مثال سنا دو حسن حاضری کے اعتبار سے مجلس تمام کر رہا ہوں، چونکہ وقت نکل گئے. وقت کا مسئلہ ہے یہاں. جسے قلم کی پاور دیکھنی ہو وہ ہم آل محمد کے گھروں میں دیکھے، اور جسے علم کی پاور دیکھنی ہو وہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں دیکھے. غور نہیں کیا آپ نے؟ کہیں گے مولانا کوئی مثال بتاؤ تاکہ ثابت ہو جائے. قلم کی پاور سنے، پھر علم کی سننا. رات اپنے ایک حصے سے سفر کر کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہی تھی 2018 میں غالباً جی. صبح عید ہے، کیا کہنے بابا؟ پچاسی برس کے سید علی سیستانی ہماری جان قربان، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دے جو ان مراجع کے خلاف بولتے ہیں. سید علی سیستانی کی زندگی میں ہماری نسلیں قربان. آپ کو لکھا صبح عید ہے، کسی نے چوچڑا نہیں کیا، مجھے پتا تھا وہ لکھ رہا ہے جو آل محمد کا وکیل. سرکار کی سلامتی کے لیے بلندر سلام. سلامت رہیں. کبھی بھٹک نہیں سکتے ہم اپنی منزل سے. ہمارا رہبر کامل جو سیستانی ہے، ذوالفقاری مصرع پیش کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا. کبھی بھٹک نہیں سکتے ہم اپنی منزل سے. ہمارا رہبر کامل جو سیستانی ہے قام نائبی عباس نائب قائم. جو ان سے بغض رکھے کیا وہ خاندان اللہ بلاؤں سے محفوظ رکھے. اللہ علماء حقہ، ولایت کے عالم اور ولایت آل محمد کو پہنچانے والے ذاکرین، خطبہ، واعظین اور عزادار سلامت رہیں، سلامت رہیں، پھر سلامت رہیں. غور کیجئے گا، رات کی چھٹی ہوئی تاریخی میں لکھا صبح عید ہے. جس کے پاس کپڑے نہیں تھے وہ بھی مسجد میں تھا، جس کے پاس دودھ نہیں تھا وہ بھی مسجد میں تھا، جس کے پاس لباس نہیں تھا وہ بھی مسجد میں تھا، جسے پتا تھا وہ بھی مسجد میں تھا، جسے پتا نہیں تھا وہ بھی مسجد میں تھا. غور نہیں کیا. میں کہوں گا سرکار یہ فتویٰ ایسے کیوں دیا آپ نے؟ کہا کہ میں دو کام ایک ساتھ کر رہا ہوں، صلح حسن بھی دکھا رہا ہوں، جنگ حسین بھی بتا. میں دشمنوں کو بتا رہا ہوں کہ کبھی تم مجھے ضعیف سمجھ بیٹھے ہو. اگر میں رات کی تاریخی میں لکھ دوں تو مسجدیں کم پڑ جائیں گی.
ہم یہی بتا رہے ہیں جب ہم عراق گئے تو ہم سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ وہاں کچھ اخباری ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے شہر کا کوئی ایسا منحوس گھر نہیں ہے کوئی ایسا منحوس گھر نہیں ہے کہ جس میں تحفۃ العوام اور توز المسائل نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کا باقی رہنا بتاتا ہے کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں۔ بے شک یہ تو تحریر کا کمال ہے۔ جب تحریر کا کمال یہ ہے کہ مسجدیں کم پڑ گئی، نمازی کم نہیں پڑے، اگر تقریر کر دوں گا تو سڑکیں کم پڑ جائیں گی، جان کم نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ داعش بھاگا تھا عراق سے، معلوم نہیں کیوں بھاگا تھا وہ، پتا ہے کیسے بھاگا تھا وہ؟ جب اس نے دھمکی دی کہ کل میں کربلا پہ حملہ کرنے والا ہوں۔ سیستانی صاحب اس وقت ہاسپٹل لائز تھے، ڈاکٹر سے پوچھا یہ بتاؤ مجھے، اور ابھی تو بہت ہٹو مجھے جانے دو۔ کیوں؟ مر جائیں گے؟ کہا تو پھر میں زندہ رہ کے کیا کروں گا جب میری قوم مر جائے گی؟ رہبر ہو تو ایسا ہو خدا کی قسم، لاکھوں سلام ان زبان پر، کیا کروں گا؟ اور جیسے ہی چلے تو آپ نے بغداد ایئرپورٹ سے ایک میسج فارورڈ کیا، میں کربلا پہنچ رہا ہوں، جسے پہنچنا ہو وہ پہنچ جائے۔ پتا چلا سیستانی صاحب بعد میں پہنچے، کربلا کی عوام پہلے پہنچ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا ان علماء کا احترام کرو۔ یہ تمہارے یہ علماء کے خلاف جو پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں نا، ان کو مت لگانا مقصر ہے، ان کو اخباری ہیں۔ وہ چیزیں چیک کر لینا، جمعے میں سو رہا ہے کہ مسجد میں؟ بس اچھا لوگ کہتے جمعہ کل جمعہ ہے نا، جمعہ نہیں پڑھنا، امام کی غیبت میں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہیں لکھا سورہ جمعہ 28واں پارہ، میں پڑھ کے سنا دوں پورا کا پورا، کیونکہ میں پڑھتا بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلقونہم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار حمل أسفارا بئسا وسبب الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين وإن المعتزلة تفرقون منهم فإنهم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا للصلاة من يوم الجمعة، کسی نماز کے لیے اللہ نے تم سے نہیں کہا کہ تیز دوڑ کے آؤ، آرام سے آنا، فجر میں آرام سے آؤ، ظہر میں آرام سے آؤ، عصر میں آرام سے آؤ، مغرب میں آرام سے آؤ، عید کی نماز میں آرام سے آؤ۔ لیکن جمعہ میں کیا رہا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو آرام سے نہ آنا، دوڑ کے آؤ۔ واجب تخیریہ۔ اب میری بات سن لیں چھوٹی سی، کیونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی دعا سے سب سن رہے، اس لیے میری ذمہ داری ہے، میرے سر پہ امامہ ہے۔ اگر نہ ہوتا تو شاید ادھر سے ہماری بھاشا میں کہتے ہیں کہ ڈول کاٹ کے نکل جاتا ہے، گیہوں کیسے نکل جاتے ہیں؟ ہاں، لیکن ان چیزوں میں ذات اور ذات دونوں دیکھی جاتی ہے۔ غور کیجیے گا، دماغ کیجیے، جمعہ واجب نہیں ہے، تسلیم مان لیا۔
پہلے جب ہم اسکول جایا کرتے تھے اب ان بچوں کے ٹائم میں تو مجھے پتا نہیں کہ میرے سامنے جوان ہو رہے ہیں یہ جو میرے سامنے جوان ہو رہے ہیں، لیکن جب میں اسکول جایا کرتا تھا بذات خود تو میرے والد صاحب مجھے 2 بار لے گئے اسکول، سرکاری اسکول میں دتیانے میں. تو ہمارے برابر کے کھیڑے کے ہمارے ادھیاپک جی ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا رام جی لال. تو ہمارے والد صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے. انہوں نے کہا جی میاں کیسے آنے اس بچے کا داخلہ لے، ادھر آ بھائی، بڑے پیار سے کہتے او لال لال ادھر آ. میں گیا، میں نے کہا جی نام، تو کہتا ہے کہ وہ تو آپ کے گھر کے سنسکار ہیں، لیکن یہ ہاتھ یہاں سے یہاں لا کے دکھاؤ. تو میرا ہاتھ یہاں تک آتا تھا، یہاں تک نہیں آتا تھا. تو وہ کہا کرتے تھے میاں ویسے تو بھیج دو، لیکن 5 برس کے بعد جب اس کا ہاتھ یہاں آ جائے تب اس کا داخلہ ہوگا. آج 2.5 برس کے بچے اسکول جانے لگے، LKG UKG MKG MKG، اور سب سے آسان تو جو جی لے جاؤ. جیسے عدالت کی تعریف میرے والد مرحوم نے مجھے بتائی تھی کہ عدالت کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا بیٹا عدالت میں 4 حرف ہیں، دے لے تے. وہ کہتے تھے ایسے آ جا، ویسے دے جا، لیسے لے جا، تیسے تاریخ. اسی طرح UKG AKG BKG LKG MKG NKG OKG جو بھی KG ہیں وہ 2.5 برس کے لے سے 5 برس تک چلتی ہیں. کیوں بھیج رہے ہیں بھیا آپ اپنے بچے کو 5 سال کے بعد بھیجیے. مولانا اس سے پتہ چل جائے گا اسکول کیسا ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہاں بیٹھنا ہے، اسے پتہ چل جائے گا اس کے ٹیچرز کون ہیں، اس کو عادت پڑ جائے گی. اسی طرح جمعہ تو جب واجب ہوگا جب امام آئیں گے. سبحان اللہ. مولا حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اس سے آسان طریقے سے میں جمعہ نہیں سمجھا سکتا آپ کو. جمعہ تو تبھی واجب ہوگا جب امام آئیں گے، لیکن تم UKG LKG کا اسٹوڈنٹ سمجھ کے جمعے کو چلے جایا کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اسی جمعے کو وہ امام آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس جمعے سے محروم رہ جاؤ. میرے دوستوں معاف کرنا، وقت زیادہ ہو گیا، بڑی معذرت کے ساتھ. کل میں اس کا وقت پورا کر لوں گا انشاءاللہ، کل میں کم پڑھ لوں گا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، چونکہ آج 5 محرم اپنے اختتامی سفر کی طرف ہے، تمام ہونے جا رہی ہے. ہمارے یہاں 5 محرم کے رسم اعظام یہ شامل ہے کہ تابوت حضرت علی اصغر اٹھایا جاتا ہے. لیکن چونکہ جھولا حضرت علی اصغر اٹھایا جاتا ہے، برآمد کیا جاتا ہے، لیکن بانی مجلس نے مجھ سے کہا کہ آج نہیں، کل جھولا برآمد ہوگا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج شب دعا ہے، شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے اور شب عزا ہے. جمعرات کو جب آپ نظر دلایا کرو تو کوشش کیا کرو کہ جناب زینب کو نہ بھولا کرو، جناب سکینہ کو نہ بھولا کرو. اس لیے کہ میں نے ایک روایت سنی ہے اور پڑھی بھی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کون سی کتابیں پڑھی ہے، لیکن میں نے سنی ہے، مستند علماء سے میں نے سنی ہے. اگر آپ کو میری ذات پہ یقین ہے تو یہی کافی ہوگا رونے کے لیے کہ میں نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے، میرے دماغ میں نہیں کون سی کتاب میں پڑھا، لیکن پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کربلا سے اجڑنے کے بعد شام آئے ہیں نا، اس دن جمعرات کا دن تھا. جمعرات کا دن تھا اور ایک بیٹی کا نام رضیہ تھا. یہ جو رضیہ تھی نا، اس کی ماں کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. یہ جناب زینب کے گھر گئی اور جانے کے بعد کہا، شہزادی زینب میں نے سنا ہے کہ آپ کے بھائی جو دعا کرتے ہیں اللہ اسے رد نہیں کرتا. تب بتائیے کیا بات ہے، کہ دعا کرو اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے. سال بھر کے بعد رضیہ دنیا میں آئی. جب کچھ بڑی ہوئی تو اس کی ماں نے اس کو جناب زینب کی کنیزی میں یہ کہہ کر بھیجا کہ میری بچی کو قرآن کی تعلیم دے دو. جناب زینب کے سائے میں اس نے قرآن پڑھا. جب یہ اپنے اس دہلیز پر آئی جس پہ بیٹی دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے تو اس کے رشتے والے شام سے آئے.
جب اس کے رشتے والے شام سے آئے تو اس کی ماں نے جناب زینب سے کہا مولا حسین سے پوچھیے گا میری بیٹی کے رشتے والے شام سے آئے ہیں، کیا میں ہاں کر دوں؟ جناب زینب نے لفظ شام سنا اور کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کی زیادہ ضرورت ہو بھائی سے پوچھ لیتی ہوں، کر دو۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے اتنا کہا اور شہزادے امام حسین نے اس کے جواب میں بھی ہاں ہی کہا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا عقد ہونے لگا تو یہ عقد کے بعد شہزادی زینب کو سلام کرنے آئی رخصتی آخر کا، سلام کر کے کہتی ہے شہزادی میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتاؤ۔ جناب زینب نے فرمایا رضیہ تم ہمیں چاہتی ہو؟ کیسی بات کر رہی ہے شہزادی، آپ ہمیں مانتی ہو؟ کیسی بات کر رہی ہے شہزادی، میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان۔ کہا ایسا ہے اگر ہم آپ کے گھر شام میں آئے تو آپ ہمیں پہچان لو گی کہ نہیں؟ ایک مرتبہ رضیہ کہتی ہے شہزادی کیسی باتیں کر رہی ہے، اور میں تو پہچان ہی لوں گی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جہاں میرے شوہر کی دکان ہے نا اسے بابو سا کہتے ہیں، اور ہر باہر سے آنے والا بابو سا سے داخل ہوتا ہے۔ کہا پہچانوں گی کیسے؟ کہا میں ان کو بتا دوں گی جس میں غیور بھائی دکھائی دے، جس میں خوبصورت بھتیجا دکھائی دے، جس میں آقا حسین دکھائی دے، سمجھ لینا یہ میری شہزادی کا گھر ہے۔ شہزادی زینب نے رونا شروع کیا، رخصتی کا ہاتھ سر پہ رکھے، کہا رضیہ پہچان لینا۔ رضیہ کی ماں نے رضیہ کو چلتے ہوئے ایک بات کہی، بیٹے جب اپنے گھر جا کر کھانا بنائے نا تو جمعرات کو خیال رکھنا، ایک دسترخوان سجانا، اس پہ میرے مولا کی سلامتی کی نظر دلانا، اسے عمل حیات بنا لینا۔ رضیہ ہر روز ایسے ہی کرتی تھی، یتیموں کو کھلاتی تھی، مسکینوں کو کھلاتی تھی، راجیروں کو کھلاتی تھی۔ ایک روز عبداللہ اس کا شوہر گھر آیا، بہت جلدی میں گھر آیا، آنے کے بعد کہتا رضیہ کھانا تیار کر لیا؟ کہا کیوں خیریت ہے؟ کہا جلدی تیار کرو، آج میں کھانا وہاں لے کے جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا بڑے شریف قیدی آئے ہیں۔ قیدی آئے ہیں، بڑے مظلوم قیدی آئے ہیں۔ رضیہ ان کے ساتھ بیچارہ ایک مرد ہے جو بڑا غیور ہے، سر تک جھکائے ہوئے ہے، اس کی گردن میں توق پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے رضیہ اس کامرے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچی ہے جو اپنے بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے ہے۔ رضیہ نے کھانا تیار کیا، کہا عبداللہ جلدی لے کے جا، میری شہزادی نے فرمایا تھا دیر نہ کرنا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے رضیہ میرے ساتھ آج آپ چلو۔ ایک مرتبہ اتنا سنا، رضیہ نے کہا عبداللہ آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں عباس غازی کی بہن زینب سے قرآن پڑھی ہوں، میں بازار میں نہیں جا سکتی ہوں۔ عبداللہ میں نہیں جا سکتی۔ رضیہ کہتی ہے عبداللہ نہیں جا سکتی۔ عبداللہ کہتا ہے تجھے میرے حق کے شوہر ہونے کا واسطہ آج میرے ساتھ چلو۔ رضیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، گردن جھکا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی ہوں، میں اپنے شوہر کی مرضی سے جا رہی ہوں۔ مکڑاؤ چادر لگایا، گھر سے قلم نکالا، معلوم ہے پہلا جملہ کیا کہا؟ مولا پروردگارا میری شہزادی کے بھائی عباس کو پتا نہ چلے میں بازار جاؤں۔ قدم پہ قدم بڑھا کے رکھتی جا رہی ہے، عباس کو پتا نہ چلے، آقا حسین کو پتا نہ چلے، علی اکبر کو پتا نہ چلے، قاسم کو پتا نہ چلے، جان کو پتا نہ چلے۔ میں کہوں گا رضیہ ذرا جلدی چل، آج عباس کی بہن خود بیٹھی ہے۔
ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ۔ آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں مصائب کا، جسے پرسہ دینا ہو دے لیجیے گا۔ کہتے جیسے ہی رضیہ آئی، کیا دیکھا؟ اسیروں کا ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے، خاک پر بیٹھا ہے، چہرے بالوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کھانا لے جا کر دیا، ایک بچی بیٹھی ہے، بچی کو کہا لو بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا آپ کون ہیں بی بی؟ کہا میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ کہا پہلے میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں۔ جناب سکینہ پھوپھی اماں کے پاس گئی۔ پھوپھی اماں پہلے تو دعا میں کروں گی آمین آپ کہنا۔ کہا بیٹے کیا دعا کرو گی؟ کہا پھوپھی اماں کسی نے ہماری غربت پہ رحم کھایا ہے، کوئی بیوی کھانا لے کر آئی ہے، اماں دعا کرو اس کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے ہمارا گھر اجڑ گیا۔ جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا بیٹے یہ پوچھو یہ کھانا صدقہ تو نہیں ہے؟ جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ایک کرم فرمانے والی بی بی خاتون، اتنا بتائیے یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ صدقہ سننا تھا۔ رضیہ کام گئی، اگر صدقہ ہے تو کیا ہوا؟ کیا صدقہ برا رام ہے؟ کیا کائنات میں ایک ہی تو گھر ہے جس میں صدقہ آرام ہے؟ کائنات میں ایک ہی تو گھر ہے جس میں صدقہ آرام ہے؟ کیا کس کا گھر ہے؟ کیا حسین کس کا گھر ہے؟ کا حسین کا۔ جناب زینب کہتی ہے رضیہ تو نے پہچانا نہیں، میں زینب ہوں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا جس کے عباس جیسا بھائی ہو، اکبر جیسا بھتیجا، حسین جیسا وارث ہو، وہ بے رضا پھرائی جائے؟ اللہ اکبر۔ کہا زینب نہیں، کہا میں عباس کی بہن زینب ہوں، یہ حسین کی سکینہ ہے۔ کہا عباس راضی کیا ہوئے؟ اکبر کیا ہوئے؟ قاسم کیا ہوئے؟ کہتے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها وفر المستضعفين تمام ہی مومنین سے میری گزارش ہے، مومنات سے گزارش ہے کہ ہمارے قبلہ مولانا شاداب صاحب کی والدہ ماجدہ یعنی ہماری مادر ثانی اور ہمارے چاند بھائی کی والدہ ماجدہ کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ دعا کریں اللہ بحق زہرا ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، خصوصاً وہ حضرات جو یہاں کسی وجہ سے پریشان ہیں، جناب علی اکبر کے صدقے میں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یہ شب دعا ہے، شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو عزاداری امام حسین میں داموں درہموں جانوں مالوں سخن سے حصہ لے رہے ہیں پروردگارہ، ان سب کے رزق میں صحت میں علم میں برکت عطا فرما، علماء حقہ کا سایہ تعدیر برقرار فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جس کسی نے بھی ہماری ذات پہ ذرہ برابر احسان کیا یا ذرہ برابر خیر کیے، میرے معبود اس کی جان و مال و عزت و آبرو میں برکت عطا فرما۔ اگر دنیا سے جا چکا ہے تو مغفرت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اور حسینیہ بالجمادار کے جو اراکین ہیں اور ذمہ دار ہیں، خصوصاً شیخ الحسن اور ان کے والد ماجد
پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. حکومت دولت عراقیہ اور دولت ایرانیہ اور دولت کویتیہ کے ساتھ ساتھ دولت ہند کو پروردگار دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. پروردگار کے واسطہ محمد آل محمد کا جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے ان سب مکانوں کو خیر کے ساتھ آباد فرما. جو کسی وجہ سے پریشانیاں ان پریشانی کو دور فرما. میرے معمول ہم سب کو لقمہ حلال کا پابند قرار فرما. جو ہمارے ماں باپ کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ان کی نظروں کو ٹھنڈا فرما, ان کے کلیجوں کو شاد فرما. ہمیں اپنے ماں باپ کی خیر کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور ولایت اہل بیت پر ہمیں زندگی اور موت کا دامدار فرما. پروردگارہ حقیقی وارث اعلیٰ حضرت حجت امام زمان کا ظہور فرما. ان کے حوال انصار میں شمار فرما. جنت البقیع کی تعمیر کی توفیق عطا فرما. حج بیت اللہ نصیب فرما. روضہ معصومین کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اٹھے, اور وہ سورہ فاتحہ ان کے لیے اٹھے جو سارے گزشتہ ہمارے ساتھ حیات تھے اور اس سال نہیں.